اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذالک هو الفوز العظیم وذالک هو الفوز العظیم۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جلالین سورہ برات کا درس قسط وار جاری ہے۔ آج کا درس سورہ برات کی آیت نمبر 111 سے شروع ہوتا ہے۔ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا، اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کا پورا کرنے والا ہو۔ اے لا عہد، اس تفسیر سے مصنف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ استفہام انکار کے لیے ہے، یعنی کوئی بھی اللہ سے زیادہ عہد کو وفا کرنے والا نہیں ہے۔ فاستبشروا، پس خوشیاں مناؤ، ببیعکم الذی بایعتم بہ، اپنے اس سودے پر جو تم نے خدا سے چکا لیا ہے۔ فاستبشروا فیہ التفات عن الغیبہ، اس میں غیبت سے مومنین کی جگہ اور انفسہم و اموالہم کی جگہ فاستبشروا، تو التفات ہے غیبت سے خطاب کی طرف، اس میں التفات ہے غیبت سے خطاب کی طرف، تو خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر جو تم نے خدا سے چکا لیا ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ سودا، یہ خرید و فروخت، یہ بیع بڑی کامیابی ہے، یعنی مطلوب کی انتہا کو، غایت مطلوب کو پا لینا ہے۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والے، التائبون، اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والے، کہتے ہیں رفع علی المدح بتقدیر مبتدا۔ مصنف کہتے ہیں کہ تائبون مرفوع ہے، کس بنا پر؟ اس بنا پر کہ یہ صفت ہے، موصوف اس کا مقدر ہے، اور وہ ہم ہے، موصوف اپنی صفت سے مل کر مبتدا ہے۔ کہتے رفع علی المدح، مدح کے بنا پر صفت ہونے کے بنا پر مرفوع ہے، تقدیر کے ساتھ، اور وہ مبتدا ہے۔ کہتے ہیں من الشرک والنفاق، اس سے من الشرک مبتدا کون ہے؟ ہم التائبون، یہ مبتدا ہے۔ من الشرک والنفاق جار مجرور سے متعلق ہے تائبون سے۔ متن میں لفظ تائبون استعمال ہوا ہے، اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والے استعمال ہوا ہے، جس کا لفظی ترجمہ توبہ کرنے والے ہے، لیکن جس انداز کلام میں یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے اس سے صاف ظاہر ہے کہ توبہ کرنا اہل ایمان کی مستقل صفات میں سے ہے، اس لیے اس کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ وہ ایک ہی مرتبہ توبہ نہیں کرتے بلکہ ہمیشہ توبہ کرتے رہتے ہیں،
اور توبہ کے اصل معنی رجوع کرنے یا پلٹنے کے ہیں، لہٰذا اس لفظ کی حقیقی روح ظاہر کرنے کے لیے ترجمہ یوں کیا گیا ہے، وہ اللہ کی طرف بار بار پلٹتے ہیں، وہ اللہ کی طرف بار بار پلٹتے ہیں۔ مومن اگرچہ اپنے پورے شعور و ارادہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اپنے نفس و مال کی بیع کا معاملہ طے کرتا ہے، لیکن چونکہ ظاہر حال کے لحاظ سے محسوس یہی ہوتا ہے کہ نفس اس کا اپنا ہے اور مال اس کا اپنا ہے، اور یہ بات کہ اس نفس و مال کا اصل مالک اللہ تعالیٰ ہے ایک امر محسوس نہیں بلکہ محض ایک امر معقول ہے۔ اس لیے مومن کی زندگی میں بارہا ایسے مواقع پیش آتے رہتے ہیں جب کہ وہ عارضی طور پر خدا کے ساتھ اپنے معاملہ بیع کو بھول جاتا ہے اور اس سے غافل ہو کر کوئی خود مختارانہ طرز عمل اختیار کر بیٹھتا ہے، مگر ایک حقیقی مومن کی صفت یہ ہے کہ جب بھی اس کی یہ عارضی بھول دور ہوتی ہے اور وہ اپنی غفلت سے چونکتا ہے اور اس کو یہ محسوس ہو جاتا ہے کہ غیر شعوری طور پر وہ اپنے عہد کی خلاف ورزی کر گزرا ہے، تو اسے شرمندگی لاحق ہوتی ہے۔ شرمندگی کے ساتھ وہ اپنے خدا کی طرف پلٹتا ہے، معافی مانگتا ہے اور اپنے عہد کو پھر سے تازہ کر لیتا ہے۔ یہی بار بار کی توبہ اور یہی رہ رہ کر خدا کی طرف پلٹنا اور ہر لغزش کے بعد وفاداری کی راہ پر واپس آنا ہی ایمان کے دوام و ثبات کا ضامن ہے، ورنہ انسان جن بشری کمزوریوں کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے ان کی موجودگی میں تو یہ بات اس کے بس میں نہیں ہے کہ خدا کے ہاتھ ایک دفعہ نفس و مال بیچ دینے کے بعد ہمیشہ کامل شعوری حالت میں وہ اس بیع کے تقاضوں کو پورا کرتا رہے اور کسی وقت بھی غفلت و نسیان اس پر طاری نہ ہونے پائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ مومن کی تعریف میں یہ نہیں فرماتا ہے کہ وہ بندگی کی راہ پر آ کر کبھی اس سے پھسلتا ہی نہیں، بلکہ اس کی قابل تعریف صفت مومن کی قابل تعریف صفت یہ قرار دیتا ہے کہ وہ پھسل کر بار بار اسی راہ کی طرف آتا ہے۔ یہی وہ بڑی سے بڑی خوبی جس پر انسان قادر ہے۔ پھر اس موقع پر مومنین کی صفات میں سب سے پہلے توبہ کا ذکر کرنے کی ایک اور مصلحت بھی ہے۔ اوپر سے جو سلسلہ کلام چلا آ رہا ہے اس میں روئے سخن ان لوگوں کی طرف ہے جن سے ایمان کے منافی افعال کا ظہور ہوا تھا، لہٰذا ان کو ایمان کی حقیقت اور اس کا بنیادی مقتضا بتانے کے بعد اب یہ تلقین کی جا رہی ہے کہ ایمان لانے والوں میں لازمی طور پر جو صفات ہونی چاہیے ان میں سے اولین صفت یہ ہے کہ جب بھی ان کا قدم راہ بندگی سے پھسل جائے وہ فوراً اس کی طرف پلٹ آئیں، نہ یہ کہ اپنے انحراف پر جمے رہیں اور زیادہ دور نکلتے